نماز میں ہاتھ باندھنے کا درست طریقہ کیا ہے، مردوں کے لیے ہاتھ باندھنے کا درست طریقہ کیا ہے، عورتوں کے لیے ہاتھ باندھنے کا درست طریقہ کیا ہے، مکمل ڈیٹیل کے ساتھ سمجھیں گے۔ سب سے پہلی بات آپ یہ سمجھ لیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں کس طرح ہاتھ باندھا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام جب نماز پڑھتے تھے نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے، یا پھر وہ اپنی نماز پڑھتے تھے، یا جس طرح بھی وہ نماز ادا کرتے تھے، تو وہ ہاتھ کس انداز میں، کہاں پر، کیسے باندھتے تھے، اس کے بارے میں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پہلے ہی شروع میں ہی جیسے ہی نماز کا حکم آیا تو صحابہ اکرام پر یہ سختی، یا ان کو ایک ایک بات پر اس طرح بولا نہیں گیا کہ یوں ہاتھ باندھیں، ایسے کریں، گفتگو درمیان میں نہ کریں، درمیان میں بات نہ کریں، کسی کی بات کا جواب نہ دیں، اس طرح کے معاملات نہیں تھے۔ کیونکہ ہم روایات کو جب دیکھتے ہیں، احادیث کو دیکھتے ہیں، تو بہت ساری احادیث ایسی موجود ہیں کہ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم نماز کے دوران ایک دوسرے سے بات کر لیا کرتے تھے۔ یہ شروع میں پہلے ابتدا میں جب نماز فرض ہوئی تو اس طرح آپس میں گفتگو بھی کر لیتے تھے، اس کی وجہ سے نماز نہیں ٹوٹتی تھی۔ کوئی اگر آ کر سلام کرتا تو سلام کا جواب بھی دے لیتے تھے۔ اگر کوئی نماز کے دوران اس طرح کا آ جاتا یا ساتھ کھڑا ہوتا تو اس سے کچھ پوچھ لیتے، کچھ بتا دیتے، اس طرح آپس میں گفتگو بھی کر لیتے تھے، نماز نہیں ٹوٹتی تھی۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ وہ شروع اسلام میں جب نماز فرض ہوئی تو ایک ہی دم سے صحابہ اکرام پر یا لوگوں پر سختی نہیں ڈالی گئی کہ یوں کریں، اس طرح کریں، اس طرح کریں، ایک ہی وقت میں سارا دباؤ اور سختی اس طرح نہیں ڈالی گئی۔ آہستہ آہستہ ان کو بتایا گیا، کبھی کسی ایک چیز سے منع کر دیا، پھر دوسری چیز سے منع کر دیا نبی پاک علیہ السلام نے، پھر تیسری چیز سے منع کر دیا، پھر کسی چیز سے منع کر دیا، اس طرح۔ تو جس طرح جب شروع وقت میں نماز پڑھتے تھے صحابہ اکرام تو بعض ہاتھ اور انداز سے باندھتے تھے، بعض اور انداز سے باندھتے تھے، بعض اور انداز سے باندھتے تھے، تو ان کو باقاعدہ تاکید کر کے ایک ایک بات کی، جس طرح میں نے پہلے بولا کہ نہیں کہا گیا یوں کرے، اس طرح کریں، اس طرح کریں، اس طرح کریں، اس میں بھی نبی پاک علیہ السلام کی حکمت تھی کہ ایک ہی وقت میں ان پر سارا پریشر ڈال دینا اور ساری باتوں کو ایک ہی وقت میں منوا لینا، اس کو نبی پاک علیہ السلام نے مناسب نہیں سمجھا۔ لیکن آہستہ آہستہ دیکھ دیکھ کے بہت ساری باتیں صحابہ اکرام نے خود ٹھیک کر لیں اور کچھ کو نبی پاک علیہ السلام نے ایک ایک کر کے درست فرما دیا۔ اب ہاتھ باندھنے والی بات جو ہے آپ کو روایات ملیں گی، سینے پر باندھنے والے بھی ملے گی، یہاں پر ایسے باندھنے والی ملے گی، ناف پر باندھنے والی ملے گی، ناف کے نیچے باندھنے والی احادیث ملے گی، اس طرح باندھنے ہیں، اس طرح باندھنے ہیں، اس طرح باندھنے ہیں، یوں باندھنے ہیں، ہاتھ رکھنے ہیں، سینے پر رکھنے ہیں، نیچے رکھنے ہیں، یوں باندھنے ہیں، ایسے باندھنے ہیں، نیچے باندھنے ہیں، اس طرح کی آپ کو لوگ بتاتے ہوئے ملیں گے۔ وہ روایات پیش کریں گے، احادیث بھی آپ کو دکھائیں گے کہ اس طرح ہاتھ باندھے تھے، فلاں صحابی اس طرح باندھتے تھے، فلاں موقع پر اس طرح باندھے تھے، اس طرح باندھے تھے، یوں باندھے تھے۔ تو یہ ساری آپ کو روایات بھی وہ دکھا سکتے ہیں، لیکن سب سے بہترین طریقہ، صحیح طریقہ ان ساری روایتوں کا جب ہم نچوڑ نکالیں کہ جتنی احادیث موجود ہیں، جتنی روایات ہاتھ باندھنے والی موجود ہیں، ان سب کا اگر ہم لب لباب نکالیں، مفہوم نکالیں، نچوڑ نکالیں ان سب کا، تو آخر میں جو نچوڑ نکلتا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ بہتر طریقہ سب سے کون سا ہے ہاتھ باندھنے کا۔ تو عورتوں کے لیے پہلے سمجھ لیتے ہیں، عورتوں کے لیے نماز میں ہاتھ باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ سینے پر ہاتھ باندھیں گی، اور سینے سے مراد یہ اوپر والا سینہ نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ سینہ یوں یہاں سے شروع ہو کے گلے سے گلے کی انتہا سے نیچے تک سینہ ہوتا ہے، تو ان کی جو عورت کی چھاتی ہے تو وہ یہ ساری سینے میں شامل ہے، تو وہاں پر چھاتی کے درمیان میں ہاتھ رکھنے، بایاں ہاتھ رکھنا ہے اور بائیں ہاتھ کے اوپر پھر یوں کر کے دایاں ہاتھ رکھنا ہے، یعنی کہ یہ جو اس کی پشت ہے، ہاتھ کی پشت جو ہے، بائیں ہاتھ کی پشت پر دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو اوپر رکھنا ہے۔ یوں عورتوں کے لیے ہاتھ باندھنے کا طریقہ ہے، اور ان کی کلائیاں اور ہاتھ جو ہیں وہ ان کے سینے پر، ان کے یعنی یہ اوپر والے حصے پر سینے پر آ جائیں گی، اس میں ان کا پردہ بھی زیادہ ہے۔ یہ عورتوں کے ہاتھ باندھنے کا طریقہ ہو گیا، یعنی بایاں ہاتھ یوں کر کے سینے کے درمیان میں یعنی رکھنا ہے۔ سینہ کا میں نے بتا دیا یہاں سے شروع ہو کے نیچے تک، یہ پیٹ کے ابتدا تک یہ سینہ ہے سارا، تو اس کے درمیان میں جو سینہ ہے، سینے کے درمیان میں ہاتھ رکھنا ہے بایاں، اور اس کے اوپر پھر یوں کر کے دایاں ہاتھ رکھنا ہے۔ یہ عورتوں کے لیے طریقہ ہے۔ اب مردوں کے لیے طریقہ ہے، بعض مرد حضرات بھی آپ نے دیکھے ہوں گے وہ اس طرح سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں، کچھ اس طرح باندھتے ہیں یہاں پر، اور کچھ اس طرح باندھتے ہیں، کچھ اس طرح باندھتے ہیں، اور کچھ اور طرح پتہ نہیں کس طرح باندھتے ہوں گے، کچھ نیچے اس طرح باندھتے ہیں۔ تو مردوں کے لیے بہتر اور درست طریقہ یہ ہے ہاتھ باندھنے کا کہ وہ مرد جو ہوں گے، یہ جو بائیں ہاتھ کی کلائی ہے، یعنی یہ جو اس کو بولتے ہیں گٹا، تو ویسے نیچے پاؤں والے کو بولتے ہیں اس کو گٹ،
گٹ ہم بولتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر پنجابی میں سمجھ لیں یا اردو میں سمجھ لیں، یہ جو گٹ ہے نا، اس کے اوپر دائیں ہاتھ کی ہتھیلی رکھنی ہے، بائیں ہاتھ کا گٹ اور دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو اس کے اوپر رکھنا ہے، اور اس طرح اوپر رکھنا ہے کہ یہ جو چھوٹی انگلی ہے یہ والی اور یہ جو انگوٹھا ہے اس سے ہلکا بنا لینا ہے، یعنی اس کو پکڑ لینا ہے، گولائی میں اس کو پکڑ لینا ہے۔ یہ بائیں گٹ کے اوپر دائیں ہتھیلی آ گئی، اس کے بعد چھوٹی انگلی اور انگوٹھے سے اس کو پکڑ لینا ہے، یہ ہو گیا۔ اور یہ جو انگلیاں ہیں اس کو اس طرح اوپر رکھ لینا ہے، یہ 3 جو انگلیاں بچ گئی ہیں، اور اس کو ہاتھوں کو ناف کے نیچے رکھنا ہے۔ ایک ہے ناف سے اوپر، ایک ہے ناف کے اوپر، اور ایک ہے ناف سے نیچے۔ تو ناف کے نیچے یوں کر کے ہاتھوں کو باندھنا ہے۔ مردوں کے لیے ہاتھ باندھنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ مرد حضرات اس طرح ہاتھ باندھیں گے۔ باقی اس میں اگر کوئی تھوڑی بہت کمی بیشی کرتا ہے، جیسے وہ یہاں پر ہتھیلی نہیں رکھتا، اوپر والی ہاتھ کے اوپر رکھ لیتا ہے، تو اس طرح کی بھی روایات موجود ہیں، وہ یہاں پر رکھ لیتا ہے تو ٹھیک ہے، یہاں پر رکھ لے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ والی جو ہے یہ زیادہ بیسٹ ہے، اس میں دونوں حدیثوں پر عمل ہے، یہ والی حدیث پر بھی اور اس والی پر بھی عمل ہے، دونوں حدیثوں پر عمل ہے کہ بائیں ہاتھ کے اوپر ہتھیلی بھی آ گئی، یعنی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بھی آ گئی، اور وہ جو ہلکا بنانا ہے چھوٹی انگلی سے اور انگوٹھے سے وہ بھی اس میں آ گئے، تو اس پر دونوں حدیثوں میں عمل ہو جاتا ہے۔ اور جیسا کہ میں پہلے ڈیٹیل کے ساتھ بتا چکا کہ صحابہ کرام کا ہاتھ باندھنا، کسی کا یوں باندھنا، کسی کا نیچے باندھنا، کسی کا اوپر باندھنا، یہ سارے طریقے سے ان کا ہاتھ باندھنا ثابت ہے کہ انہوں نے باندھے۔ لیکن جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا کہ باقاعدہ ان پر سختی نہیں کی گئی کہ آپ یوں کریں یوں کریں یوں کریں، بالکل ابتدا میں ہی اس طرح سختی نہیں کی گئی، ابتدا میں ہی ان پر سارا کچھ نہیں ڈالا گیا کہ یوں کر دیں، ایسے کر دیں، ویسے کر دیں، جیسا کہ میں بتا چکا۔ اس وجہ سے یہ آپ کو روایات مختلف مل سکتی ہیں ہاتھ باندھنے کی، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو آخری وقت تھا، آخری طریقہ تھا کہ آپ نے زندگی کے آخری ایام میں، آخری وقت میں جس طریقے کے مطابق نماز کو ادا فرمایا تو اس طریقے کو ترجیح دی جائے گی۔ باقی پہلے والے جو طریقے موجود ہیں، اس طرح نماز میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ رفع دین کو آپ لے لیں، باقی چیزوں کو لے لیں، تو نبی پاک علیہ السلام کا جو آخری وقت ہے کہ آپ نے آخری وقت میں نمازوں کو جس طرح ادا فرمایا، صحابہ کرام نے آپ سے آخری وقت میں جو نماز کا طریقہ سیکھا، دیکھا، آپ کے پیچھے نمازیں ادا کی، اور پھر صحابہ کرام نے آگے لوگوں کو جس طرح سکھایا، تو وہ طریقہ جو ہوگا وہ اس کو زیادہ ترجیح حاصل ہوگی، اس پر عمل کرنا یہ زیادہ بہتر، یعنی وہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت بنے گی۔ پہلے والے بہت سارے طریقے ہیں جو منسوخ ہو گئے، جیسے مثال کے طور پر میں نے باتوں والی بات کی کہ درمیان میں، نماز کے درمیان میں ایک دوسرے سے صحابہ کرام فرماتے ہم بات کر لیا کرتے تھے، تو بعد میں منسوخ ہو گیا نا، منع فرما دیا گیا، بات پھر بعد میں نہیں کر سکتے تھے، آج بھی جیسے نہیں کی جاتی۔ اسی طرح کوئی آ کر اگر سلام کرتا تھا تو نماز پڑھتے ہوئے اس کے سلام کا جواب دے دیتے تھے، اور نبی پاک علیہ السلام بھی اس طرح سلام کا جواب دے دیتے تھے۔ لیکن بعد میں نبی پاک علیہ السلام کو جب صحابہ کرام نے سلام کیا، جب آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، تو فرماتے ہیں ہم نے نبی پاک علیہ السلام کو سلام کیا، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے ہمارے سلام کا جواب نہیں دیا، تو ہم سمجھ گئے کہ پہلے جو حکم تھا کہ نماز میں سلام کا جواب دے دیتے تھے، تو اب اس حکم میں تبدیلی آ گئی ہے، اب نماز میں سلام کا جواب دینے کی اجازت نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو بخاری مسلم میں موجود ہیں، احادیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ نبی پاک علیہ السلام جب رکوع میں جاتے اپنے دونوں ہاتھوں کو یوں کر کے جوڑ کے دونوں گھٹنوں کے درمیان رکھ لیتے تھے، کہ آج ایسا نہیں ہوتا، جب رکوع کرتے ہیں تو گھٹنوں کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں، گھٹنوں کو یوں کر کے پکڑتے ہیں۔ اسی طرح نبی پاک علیہ السلام سے موجود ہے، یعنی احادیث موجود ہیں آپ علیہ السلام کا طریقہ کہ نبی پاک علیہ السلام جب ایک سجدے سے اٹھتے، دوسرے سجدے سے پہلے، یعنی دونوں سجدوں کے درمیان میں دونوں پاؤں کے بل بیٹھتے تھے، یعنی کہ پاؤں کے انگوٹھے دونوں اور انگلیاں یوں کر کے پاؤں کو کھڑا کر کے اوپر بیٹھ جانا اور پھر دوسرے سجدے میں چلے جانا۔ لیکن آج ایسا نہیں ہوتا، اس طرح نہیں کیا جاتا، بلکہ اس طرح کیا جاتا ہے جب بیٹھتے ہیں تو مردوں کے لیے جیسے طریقہ ہے ایک پاؤں کو کھڑا کر کے دوسرے پر بیٹھتے ہیں، اگرچہ دونوں سجدوں کے درمیان ہو تب بھی یہی طریقہ ہے۔ اسی طرح اور بہت سارے طریقے ہیں، اگر ہم احادیث کو دیکھیں تو جب نماز کا سلام پھیرتے ہیں، اینڈ پہ جب آخر میں نماز کو ختم کرتے ہیں، تو اس وقت بھی رفع دین کرنا احادیث میں موجود ہے کہ اس وقت رفع دین کرتے تھے، لیکن وہ بھی منع ہو گیا۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری احادیث موجود ہیں کہ جن میں ایک ایک رکعت کے اندر 6 بار رفع دین کرنے کا ذکر موجود ہے، اس سے بھی زیادہ بار کا موجود ہے، 4 بار کرنے کا موجود ہے، 3 بار کرنے کا موجود ہے ایک ایک رکعت کے اندر۔ حتیٰ کہ اگر 4 رکعت نماز ادا کرنی ہے تو ایک نماز کے اندر 24 بار رفع دین کرنے کا ذکر موجود ہے، 24 بار، اور اگر شروع والا بالکل نماز کے شروع کرنے والا اس میں شامل کریں گے تو 25 بار ہو جائے گا۔ اسی طرح تیسری رکعت والا شامل کریں گے تو یہ 26 بار ہو جائے گا۔
تو اتنی دفعہ 4 رکعتوں میں رفع یدین کرنے کا ذکر موجود ہے، احادیث موجود ہیں، لیکن نماز کے اس طریقے میں تبدیلی کا ہونا اور اتنے طریقوں کو ہونا، ہاتھ باندھنے میں فرق کا آنا، رکوع کرنے میں، سجدے میں جانے میں اور باقی چیزوں میں نماز کی تبدیلیوں کا ہونا، یہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے نماز کی ابتدا میں، یعنی کہ شروع کے دور میں نماز میں بہت ساری چیزیں ایسی تھیں کہ جو ہوتی تھیں اور آہستہ آہستہ نبی پاک علیہ السلام نے ان کو ترک کیا. جیسے میں نے کلام کی بات کی، باتیں کرنے کے درمیان میں سلام کا جواب دینے کی اور باقی چیزوں کی میں نے بات کی. تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں اور بھی ہیں کہ جو شروع میں تھیں لیکن آہستہ آہستہ ان کو ترک کر دیا گیا، آہستہ آہستہ وہ منسوخ ہوتی گئی. پھر نبی پاک علیہ السلام کے آخری وقت میں، آخری دور میں جس طریقے پر نبی پاک علیہ السلام نے نماز ادا فرمائی تو وہ ہمارے لیے سنت ہے، اس طریقے پر نماز پڑھنا ہمارے لیے بہتر اور بہترین طریقہ ہے. یہ بات میں نے کر دی. ہاتھ باندھنے والی بات بھی سیم آپ اسی طرح لے لیں، لیکن احادیث کا آ جانا کہ کسی کی حدیث کی کتاب میں، وہ بخاری میں ہو، مسلم ہو، سیاستہ کی کسی دوسری کتاب میں ہو یا اس کے علاوہ دیگر احادیث کی کتب میں کوئی اگر حدیث آ جاتی ہے کہ نماز میں اس طرح ہاتھ باندھنے ہیں یا یہ کرنا ہے، وہ والا کام کرنا ہے، اس طرح کام کرنا ہے، تو حدیث کا آ جانا اس عمل پر یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ جو طریقہ صحابہ کرام نے دیکھا انہوں نے برکت کے طور پر نبی پاک علیہ السلام کے فعل کو، قول کو، حدیث کو آگے نقل کر دیا برکت کے طور پر، لیکن اس پر عمل کرنا ہے، عمل نہیں کرنا. نبی پاک علیہ السلام کا آخری طریقہ کیا تھا، اس کا فیصلہ تابعین، تبع تابعین، صحابہ کرام یہ کریں گے، فقہا کریں گے، مجتہد کرے گا جب وہ ساری احادیث کو اپنے سامنے رکھے گا کہ اس پر ہاتھ باندھنے کی یہ والی حدیث بھی ہے، ہاتھ باندھنے کی یہ والی بھی ہے، یہ والی بھی ہے، یہ والی بھی ہے، یہ والی بھی ہے، تو ان سب میں سے ہم کس پر عمل کریں. تو وہ ساری احادیث کو اپنے سامنے رکھ کر، صحابہ اکرام کے عمل کو اپنے سامنے رکھ کر، نبی پاک علیہ السلام کے طریقے کو اپنے سامنے رکھ کر، جب اس میں سے نچوڑ نکال کر ایک فیصلہ اور ایک حکم کو اخذ کرے گا تو وہ ہمارے لیے بہتر ہوگا کہ نبی پاک علیہ السلام کا آخری وقت جو تھا یہ تھا. یعنی وہ فقیہ جو ہوگا وہ اس پر فیصلہ کرے گا نا کہ وہ ساری احادیث کو دیکھے گا اور نبی پاک علیہ السلام کے ان افعال کو بھی دیکھے گا کہ یہ کس سن ہجری میں ہوا، یہ کس وقت ہوا، یہ کس وقت ہوا، یہ کس وقت ہوا، کون سا پہلے والا ہے، کون سا بعد والا طریقہ ہے. تو اس پر جب وہ فیصلہ دے گا تو ہم اس پر عمل کریں گے. تو جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا عورتوں کے لیے ہاتھ باندھنے کا اور مردوں کے لیے ہاتھ باندھنے کا، یہ طریقہ ناف کے نیچے، تو یہ فقہا ہمیں بتاتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو طریقہ ہے، احادیث اس پر باقاعدہ موجود ہیں اور باقی احادیث بھی جو دوسری بھی میں نے آپ کو بتائیں کہ ہاتھ باندھنے والی موجود ہیں، ان سب کو ایک ساتھ رکھ کے جب دیکھا جائے تو اس میں سے بہترین طریقہ جو نکلتا ہے، اخذ ہوتا ہے، وہ یہ والا جو میں نے آپ کو بتا دیا. امید کرتا ہوں اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی. پھر بھی اس میں سے اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو کمنٹ میں آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. ویڈیو جس کو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ جو بھی دینی مسائل پر ویڈیو اپلوڈ اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جایا کرے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.